اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادوا زکاة اموالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام گر جاں طلب کنی مضائقہ نیست گر زر طلب کنی حرج است۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک میں یہ تقریباً دوسرا یا تیسرا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور اس کا ایک ایک دن اتنا بابرکت اور فضیلت والا ہے کہ ہم جیسے ناکاروں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ایسی لاپرواہی اور غفلت سے ان ایام کو گزار رہے ہیں جیسے عام حالات میں عام مہینوں کے دنوں کو ہم گزارتے ہیں۔ وہی ہمارا کھانا، وہی ہمارا پینا، وہی ہمارا اٹھنا سونا بیٹھنا، ہماری دن بھر کے معاملات کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے۔ گویا غفلت و لاپرواہی کے ہم سب شکار ہو رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے کران اور انتھک اور مسلسل بارشیں انعامات و اکرام کی مسلسل ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشروں پر تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ مغفرت کا، دوسرا عشرہ پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ آگ سے آزاد۔ یہ درمیانی حصہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر جہاں آپ نے سنا کہ اگر آدمی ایک نفل عبادت ادا کرے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرے، رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں آدمی 70 فرض ادا کرے۔ اور ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ اور داعیہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر میں کوئی بھی عمل ایسا کر لوں جس سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ کہیں کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، کہیں کسی کی غربت کو دور کرتا ہے، کسی اعتبار سے کسی کی مدد کرتا ہے۔ رمضان المبارک ہی میں پوری دنیا میں کہہ لیجیے لوگ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فریضہ بھی اسی طرح ایک فریضہ ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں پر بھی نماز کو ذکر فرمایا وہیں پر زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا اور ذکر فرمایا۔ آج کے جمعے میں آپ کو مختصر زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے مسائل جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پہلے قوموں کا تذکرہ سنیے۔ پہلے ہی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں ہی زکوٰۃ کا تذکرہ آ گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ آیا وہاں پر بھی اللہ نے یوں ہی ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، صلاۃ کے معنی نماز اور زکوٰۃ کے معنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، 40واں حصہ مال کا۔ زکوٰۃ کے کیا معنی ہے؟ وہ مال جو نصاب کو پہنچ جائے اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ میں نے قرآن کریم کی شروع میں 2 آیتیں پڑھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہاں صدقہ کے معنی زکوٰۃ کے ہیں، وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ڈبل کر کے دے۔ تو جہاں جہاں پر بھی تقریباً 83 بلکہ علماء نے تو اس سے بھی زیادہ آیتیں لکھی کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، مگر جس اہمیت سے ہم نماز کو جانتے ہیں اس انداز سے ہم زکوٰۃ کو نہیں جانتے، حالانکہ فرض ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا کہا بھائی؟ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، بندے کا اللہ سے گہرا تعلق ہے۔ نمبر 2، جس طرح اللہ سے گہرا تعلق ہو اسی طرح مخلوق سے بھی گہرا تعلق۔ اللہ نے اپنے سے گہرے تعلق کی دلیل بیان فرمائی کہ مجھ سے گہرا تعلق ہونے کی علامت یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، میرے قریب ہو۔ اللہ نے بندوں سے گہرے تعلق کی دلیل اور وضاحت اس طرح فرمائی وآتوا الزکاۃ، کہ غربا کو، محتاجوں کو، مساکین کو زکوٰۃ دو۔ اس طرح تمہارا مخلوق سے بھی گہرا تعلق ہو جائے گا اور اللہ سے بھی گہرا تعلق۔ گویا جان اور مال دونوں کی زکوٰۃ اللہ کو مقبول ہے۔ بھئی آپ سنتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں جماعت والے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ تو جب جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، تو اللہ کو تو دونوں کی قربانی میں چاہیے، خالی جان کی تھوڑے۔ بھائی نماز پڑھنی چھٹی، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کرنی، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، لیکن میں وعیدیں نہیں سناؤں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ، آج تو صرف یہی موضوع۔ تو اللہ نے جہاں جہاں پر بھی قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا وہیں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور زکوٰۃ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا اصول ہے، اگر جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان کو آپ 80% لوگوں کو چھوڑ دو، صرف 20% لوگوں کو بھی لے لو، اگر وہ پابندی سے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو نہ تو آپ کو کسی چوراہے پر غریب مسلمان ملے گا، نہ آپ کو مسجدوں کے دروازوں پر جمعے کے بعد نمازوں کے بعد بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اپنی دامن پھیلاتے ہوئے ملیں گے، نہ آپ کو کہیں مسلمان ذلیل ہوتا ہوا ملے گا۔ یہ اللہ نے زکوٰۃ کا اصول ایک ایسا اصول بنایا، جس وقت یہ اصول قائم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملتا تھا۔ اس وقت کے زمانے کی بات بتلا رہا ہوں، وہاں سب لوگ جن پر زکوٰۃ واجب تھی وہ سب ادا کرتے تھے کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی ہماری زکوٰۃ لے لے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ آج دینے والوں کی کمی ہے، لینے والے دروازوں پر کھڑے ہیں، مدارس والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ارے ان کا احسان سمجھو، تمہارا جو میل کچیل اور گندگی ہے تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے تمہارے دروازے پر آ کر آواز لگا رہے، بھئی تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں دے دو،
تم پاک صاف ہو جاؤ اللہ کی نظر میں، یہ تو ان کا احسان ہے۔ اور آج ہم عجیب عجیب لقموں سے انہیں نوازتے ہیں، عجیب عجیب باتیں ان کے حق میں کہتے ہیں۔ اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا قرآن میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں، دور دفعہ نہیں کہنا۔ تمہارے پاس ہو تو دو، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ہو تو دے دو، نہ ہو تو معذرت کرنا۔ تو زکوٰۃ کے اس اصول کو جب تک امت مسلمہ اپناتی رہے گی، پوری دنیا کے اندر امن سکون بحال ہو جائے گا، لوگوں سے غربت افلاس ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہی روش چلتی رہی جس روش پر مسلمان گامزن ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہی خیال رہا، اگر ہم نے 2.5 روپے دے دیے 100 روپے میں، 1000 روپے میں سے 25 روپے نکال لیے، بچوں کو 25 نہیں 500 دے دیں گے، تب بھی کوئی بات نہیں، اپنے بچوں پہ خرچ ہوا، یہ سوچ کے دل سمجھا لے۔ اور اگر اللہ کی راہ میں دے دی 25 روپے دے دیں، سوچے گا جب جیب سے نکلے گی، جب مسجد اور مدرسے میں دینے کا نمبر آئے نا تو ہمارے کیا حالات ہیں دیکھتے ٹوٹے ہوئے پڑے گا، کہیں 1 2 کا یا 5 کا اگر غریب مل جائے کوئی تو یہ ڈھونڈے۔ یہ ہمارا حال ہے، اس میں میں تم نہیں، سارے مسلمان ایسے ہوتے جاتے ہیں، اللہ رحمت۔ اس لیے اس چیز کو لازم پکڑ دو کہ ہمارے گھر کے خیر خیرات، ہمارے جائیداد میں برکات، ہمارے کاروبار میں برکت اگر کسی چیز سے وابستہ ہے تو وہ زکوٰۃ سے وابستہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو گے، مال میں ایسی برکت ہوگی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ سب آدمی اس کا عہد کرے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی زکوٰۃ واجب ہے انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارے 1000 روپے میں 25 روپے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ اگر 2.5 روپے 100 روپے میں سے دے دیے، البتہ اب تو جو کہ 2.5 روپے کا کیا حساب، 98 تو چلتی بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمارے ذہنوں میں دین کی وقت ہوگی، پھر یہ اگر 25 نہیں 25,000 بھی اگر زکوٰۃ بیٹھتی ہوگی تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی اہمیت اور دین کے مسائل کا اندازہ ہونا ہے۔ کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو دھیان سے سنیں۔ سونا، چاندی، نقد روپیہ اور تجارت کے اموال۔ جو مال تجارت ہے جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں اس پر آپ کے پاس نقد روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مال کے اندر واجب ہے جس کے اندر بڑھنے کا مادہ پایا جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ کے ایک معنی نمو یعنی بڑھنا، تو سونے چاندی کے اندر بھی یہ حقیقت موجود ہے، رکھے رہو بڑھتا رہے گا۔ پلوٹ لے کے ڈال دیا تجارت کے لیے، چھوڑ دیا، روز بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو، بس کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس چیز کے اندر بھی بڑھنے کا مادہ موجود ہو اسی کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، بس ایک ہی بات ہے۔ اس لیے اب تفصیل سے سن لو۔ تو زکوٰۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک بڑھنا اور ایک پاک کرنا۔ وہ پاک کرنے کے معنی قرآن سے ثابت ہے، وہ میں نے بتایا۔ اب تفصیل سے سن لو۔ جس کے پاس پرانا حساب، اس کے حساب سے جو آپ کو ذہن میں محفوظ بھی ہے اس کے حساب سے بتا۔
جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا نقد روپیہ جس سے کوئی بھی نصاب خریدا جا سکے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہ 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا یہ اس تولے کے حساب سے ہوا کرتا تھا جب 12 گرام کا تولہ ہوتا تھا، لیکن اب 12 گرام کا تولہ نہیں ہوتا، اب 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہوں جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، اب 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، اس لیے 52.5 تولہ نہیں، اب 61 تولہ 379 گرام ملی گرام 61 تولہ 379 ملی گرام جس شخص کے پاس بھی چاندی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ 61 تولہ 379 ملی گرام جس کے پاس بھی چاندی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے 7.5 تولہ سونا جو آپ جان رہے ہیں وہ پہلے تولے کے اعتبار سے تھا، اب سناروں کے نے جس میں رد و بدل کر دی، اس لیے جس کے پاس 87 گرام، بس اتنا یاد رکھو 87، یہ 7.5 تولہ سونا اس کو آپ 87 گرام پہ اگر تقسیم کریں گے تو اتنی مقدار میں جس کے پاس سونا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ چاندی ہے، مثال کے طور پہ جیسے 61 تولہ ہے، اگر آج کے اعتبار سے حساب لگائیں تو 30,000 35,000 روپے اتنے کی بیٹھتی ہے، تو جس کے پاس 30-35,000 روپے ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اچھا، زکوٰۃ میں کیا کیا چیزیں جڑتی ہیں؟ زکوٰۃ میں جڑنے والی چیزیں وہ تمام چیزیں گھریلو ہیں جو استعمال میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر بری کے کپڑے دلہن لے کے آ گئی، کبھی استعمال میں ہی نہیں آتے۔ عورتوں نے جو زیورات پہن رکھے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ عورتوں نے جو زیورات ہوتے ہیں عورتوں کے ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ گھروں میں جو سامان ایسا رکھا ہوا ہے جو قابل استعمال ہی نہیں، جو ضرورت میں ہی نہیں آتا، اس پر بھی جوڑ کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دکانیں، فیکٹریاں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، ہاں ان کی جو آمد ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دکان سے اتنی آمدنی ہوتی ہے جو کسی نصاب کو پہنچ جاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ فیکٹری سے اتنی انکم ہوتی ہے کہ اس انکم سے نصاب خریدا جا سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سبھی بھائی ان مسائل کو یاد رکھیں اور زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں، اور سبھی بھائی حتی الامکان جنہوں نے یہاں سے مسائل سنے ہیں وہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کرے، اور جس کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئے وہ بعد میں آ کر معلوم کر سکتا ہے۔ مدارس والے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ہماری ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ یہاں بھی مدرسے والوں نے کچھ رسیدیں رکھی ہیں، رائے پور والے آئے تھے وہ اپنی رسید رکھ کے گئے ہیں یہاں پر۔ اگر کوئی یہاں مطمئن ادارہ ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے زکوٰۃ دینے والے کو کم سے کم یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ میں اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ دے رہا ہوں یا نہیں۔